الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس مسموما فمن تركها من خوف الله تعالى أصابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوبیسواں پارہ سورہ مؤمن کی دو آیت کریمہ 19 اور 20 تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی خفیہ طریقے سے جو آنکھ دیکھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، بری نظر کنکھیوں سے جو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپے ہوئے وسوسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، تمنائیں ہیں، خیالات ہیں، آرزویں ہیں، دل میں ابھی چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے. اور ان تمام امور کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. جو غیر اللہ ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا جو سننے والا دیکھنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، فرمایا نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر بھی پلائی گئی ہے. بد نظری شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر میں دھویا گیا ہے، وہ پھر زیادہ مہلک ہو جاتا ہے. فمن ترکہا من خوف اللہ تعالی، جو شخص بد نظری چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اصابہ اللہ تعالی ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. بد نظری اللہ کے ڈر سے جو شخص چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایمان کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے. جب گناہ کو چھوڑتا ہے
اللہ کی رضا کی خاطر کہ میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس نے منع کیا ہے، تو اس کو حلاوت ایمانی عطا کی جاتی ہے۔ اور جس کا ایمان مکمل ہے اس کا نظام پورا ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ گزشتہ جمعوں سے گناہ کبیرہ کا بیان ہو رہا ہے، جس میں گزشتہ جمعے پر ان گناہ کبیرہ کا بیان ہوا تھا کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، پھر حقوق اللہ سے بھی، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، خیانت کرنا، کسی کا مال اٹھا لینا، حرام کھانا، یہ سارے وہ گناہ تھے جو اصلاً حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو تو پھر اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے۔ آج جن گناہوں کا ذکر کرنا ہے یہ وہ گناہ ہیں کہ جس میں انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ کہیں پہ آ کے حق العبد بھی ضائع ہوگا۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو گناہ کہتے ہیں، کوئی کرے گا تو وہ گناہ ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ چیزیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اگر اسلام منع نہ کرتا، ان چیزوں کے کرنے سے اسلام اگر منع نہ کرتا، تب بھی عقل سلیم ان چیزوں کو برا کہتی ہے۔ قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ اگر اسلام منع نہ بھی کرتا تو عقل سلیم جو انسان کے اندر دماغ درست ہو اگر اس کا، تو وہ خود بخود بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مال کھانا، کسی کو قتل کرنا، چوری کرنا، حتیٰ کہ زنا کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عقل سلیم صاف ستھرا انسان ان کو برا سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں جن کو اسلام نے منع کیا ہے، ان سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ دوسری چیزیں وہ ہیں کہ اگر اسلام منع نہ کرتا تو ہمیں نہیں پتہ تھا۔ مثلا عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، روزہ تو اچھی چیز ہے، اسلام منع نہ کرتا تو ہمیں نہیں پتہ تھا۔ فکس استوائے شمس، جب سورج سینٹر میں ہو، جس کو زوال کا وقت لوگ کہتے ہیں، حالانکہ زوال تو وہ ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، زوال سے پہلے نفل مکروہ ہوتے ہیں۔ سورج بالکل برابر ہو جب، جیسے آج کل 12 بجے کے لگ بھگ ہے، تو اس وقت نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام منع نہ کرتا تو سجدہ اور نماز تو اچھی چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام اگر منع نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہیں تھی۔ وہ جو گناہ کبیرہ ہیں اس میں اگر اسلام منع نہ بھی کرتا تو عقل سلیم خود سمجھتی ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کا مال کھانا، بد کرداری، بدفعلی، زنا، یہ چیزیں عقل سلیم بھی ان کو منع کرتی ہے۔ اور اسلام بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ جو چیز سبب بنتی ہے ایک بڑے گناہ کے ارتکاب کا، اسلام نے اس سبب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور جو چیز سبب بنتی ہے نیکی کا، اسلام نے اس سبب کو بھی ثواب کہا ہے۔ وضو کرنا سبب ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا سبب ہے، لیکن اسلام نے وضو کو بھی ثواب کا درجہ دیا ہے، کیونکہ وضو سبب ہے
اس سے جو عبادت ادا کی جائے گی وہ مقصود لذات ہی ہے۔ اصل عبادت ہے نماز۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جو اسباب اختیار کیے گئے ان پر بھی ثواب دے دیا۔ فرمایا گھر سے جو وضو کر کے چلے گا، وضو سے اول تو گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوئے گا تو ناخنوں کے اندر بھی جو گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ راستے میں قدم چل کے آیا، جو ہر قدم پہ گناہ معاف، نیکی ملے گی، درجہ بلند۔ وضو مقصود بذات ہی نہیں ہے، وضو سے مقصود نماز ہے جو مقصود بذات ہی ہے۔ تو جو سبب نیکی کو ادا کرنے کے لیے اختیار کیا گیا اس سبب پر بھی ثواب ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بہت سارے گناہ انسان کے وضو سے، غسل سے، چل کر آنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو گناہ بڑے ہیں اس سے ایمان والے کے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے بچانے کے لیے اسلام نے دروازے بند کیے۔ اسباب کو بھی کوئی اختیار کرے گا تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ انہی گناہوں میں سے آج ہم نے دو تین ان گناہوں کا ذکر کرنا ہے، اور خطرناک گناہ ہیں۔ تقریباً تمام معاشرہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اور جب کوئی گناہ عام ہو جائے تو اس کی نحوست، اس کے بارے میں نفرت دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی جو کر رہا ہے تو جاہل یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مطلب یہ جائز ہی ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے جو تم دیکھتے ہو چور آنکھوں سے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ چھپ کر دیکھتے ہو، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، یا ایسے طریقے سے چلتے ہوئے راستے میں دیکھ کے چلے جاتے ہو جو غلط نظر ہے، وہ جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو دلوں میں سوچا جا رہا ہے، اگر اچھا سوچا جا رہا ہے تو ثواب ملتا جا رہا ہے، برا سوچا جا رہا ہے تو خطرہ ہے یہ بری سوچ برائی تک نہ پہنچا دے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر بد سے منع فرمایا۔ بری نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ غیر محرم کو الگ حکم فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کوئی عورت گھروں سے بے پردہ باہر نہ نکلے، با پردہ ہو کے نکلے۔ اور ادھر مردوں کو یہ فرمایا کہ کوئی مرد بد نظری نہ کرے۔ قرآن مجید نے بہت سارے اسلامی احکام کو بیان کیا اور مخاطب صرف مردوں کو کیا ہے، عورتوں کو الگ سے مخاطب ہی نہیں کیا، بس وہ ضمناً مردوں کے تحت وہ بھی داخل ہیں۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، دونوں صیغے امر ہیں اور دونوں مذکر کی صیغے ہیں، مؤنث کے نہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو وغیرہ۔ لیکن یہ بد نظری کا گناہ، اس کو قرآن مجید نے عورتوں کے لیے الگ بیان کیا، مردوں کے لیے الگ بیان کیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اے نبی فرما دیجئے مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ پاک دامن رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی مومن عورتوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو اپنے سامنے رکھیں، پست رکھیں، بد نظری نہ کریں،
تمہارا پاک دامن رہنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے تمہارے لیے، پاک دامن رہنے کا۔ یہ دونوں کو الگ الگ کیا کہ یہ اہم حکم ہے اور کہیں تعویل ہی نہ کر دی جائے بعد میں۔ پڑھے لکھے جب زیادہ سمجھدار دانشور آ جائیں گے نا جی قرب قیامت میں، اس طرح کے دانشوروں کی بھوچاڑ ہوگی تو وہ یہ نہ کہیں کہ بد نظری سے تو حکم صرف مردوں کو ہی ہے، عورتوں کو تو ہے ہی نہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر آلود بھی ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر بد نظری نہیں کی اللہ اس کو حلاوت ایمانی عطا کرے گا۔ مستدرک حاکم۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں بد نظری کرنے والے پر اور جس پر بد نظری کی گئی ہے اس پر۔ ظاہر عورت پر کی جاتی ہے بد نظری، بد نظری کرنے والے پر تو لعنت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بد نظری کر رہا ہے، اس پر لعنت ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، رسول کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جس پر بد نظری کی گئی ہے اس پر کیوں لعنت ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے خیال سے جا رہی تھی، فرمایا اس لیے اس پر اس لیے لعنت ہے کہ وہ بد نظری کرنے کا سبب اور ذریعہ بنی، اس طریقے سے وہ بازار میں آئی، باہر آئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ بے پردہ ہو کے آئی، لوگوں کے لیے بد نظری کا ذریعہ بنی، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ حدیث میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن ابھی دماغ میں بات آ گئی، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا ایسے امور سے بچو کہ لوگ تمہاری غیبت کرنے لگ جائیں، لوگوں کو غیبت کرنے کا موقع نہ دیں، ایسے کام نہ کریں کہ لوگ تمہاری غیبت کریں، یہ بھی شخص گنہگار ہے جو ایسے مظنہ تہمت والے کام کرتا ہے، مظنہ تہمت والے کام کرتا ہے کہ ساتھ کچھ ایسے لوگ لے کے پھر رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے اس کے دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، کیا ہے، اس طرح پھر لوگ غیبت کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خطاب حضرت علی کو ہے، سمجھایا سارے ہم سب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا علی لا تتبع النظر فإن لك الأولى ولست لك الآخرة۔ اے علی، ایک نظر اگر اچانک کسی کے اوپر پڑ گئی، تمہارا ارادہ نہیں تھا، اچانک سامنے کوئی غیر محرم آ گئی، آپ کی نظر پڑ گئی، فإن لك الأولى، نظر معاف ہے پہلی، وَلَسْتَ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوبارہ اگر ارادتاً بد نظری کی نیت سے دوبارہ دیکھا گیا تو گنہگار ہوگا۔ یہ بد نظری سے منع کیا گیا کیونکہ یہ سبب بنتی ہے بڑے گناہ کی۔ بد نظری ہوگی، پھر بات چیت ہوگی، بے تکلفی ہوگی، پھر آگے بڑے گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل نہ کرو، گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ وہ بڑے بدبخت ہیں مشرکین مکہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اولاد کو قتل کرتے ہیں لوگ، بچے زیادہ ہو جائیں گے، پالنا مشکل ہو جائے گا، پلانا مشکل ہو جائے گا، پھر اس گندی تہذیب کے خاندانی منصوبہ بندوں پر عمل کر کے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، تم کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم، جن کو قتل کرتے ہو ان کے سبب سے تو تمہیں رزق مل رہا تھا۔ بندے کے ضعفاء، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے ماتحت جو ضعفاء ہیں،
بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، کوئی اور رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں جن کو تم خرچہ دیتے رہتے ہو ماہانہ، تمہارے جو ضعفاء ہیں جن کو تم خرچہ دیتے رہتے ہو ان کو دیتے رہو، ہو سکتا ہے انہی کی برکت سے اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ تو اولاد پر خرچ کرنا، رازق تو وہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اس لیے تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے افراد زیادہ نہ ہوں۔ ہاں وہ مارتا بھی رہتا ہے، دیکھو کل افغانستان میں مدرسے کے اوپر بم مارے، کتنے معصوم، اتنے معصوم بچے، اتنے معصوم کہ ابھی وہ کلمہ شریف ہی پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، یا جلسہ سن کر لوگ بچوں گھروں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ دشمن خوش ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اسلام کو ختم کر دیں گے، ایسا ختم ہونا ہوتا تو قرون اولیٰ ہی ختم ہو چکا ہوتا، لیکن مسلمان کو جگانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جو مسلمان سویا ہوا ہے، عالم اسلام کے بادشاہ بھی سارے سوئے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مرضی ہے مسلمانوں کو پیس دے پیٹ دے، کچھ بات نہیں۔ یہ پوچھو گی اتنا آسان کام نہیں حکمرانیاں کرنا، جی وہ جہاز فری، پروٹوکول بڑے بڑے، یہ بڑی بڑے نعمتیں اور اسباب تعیش یہ حاصل کرنا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ امور ہیں جن کی پوچھ بھی ہوگی بادشاہوں سے۔ عالم اسلام کے بادشاہ مجرم ہیں، کیوں اس طریقے سے بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا، آواز لگانے والا بھی نہیں۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس نظریے کے ساتھ کہ ان کو پالے گا کون، ان کو رزق کون دے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ ان کی برکت سے تو اللہ تمہیں رزق دے رہا تھا، ان کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ ایمانی ضعف ہے، ایمانی کمزوری ہے کہ مسلمانوں کے بچے جب زیادہ ہو جائیں گے، مجاہد بن جائیں گے، ہمارے لیے مصیبت، تمہارے لیے تو ویسے ہی مصیبت ہے۔ تم جتنا بچاؤ بچو، پھر بھی مجاہد تمہارے لیے تو مصیبت ہے۔ جب تم لوگوں کو دانوں کی طرح پیس دو، آٹا بنا دو، اور پھر خیر و عافیت کے ساتھ بھی رہتے رہو، ظاہر ہے کہ عافیت کیسے ہو تو رخصت ہو جاتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جاؤ ورنہ خطرہ ہے مبتلا ہو جاؤ گے، اور بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا۔ بعض حدیث میں آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ زنا ہے، بعض حدیث میں آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ قتل مومن ہے۔ تو اسباب سے منع کیا کہ ان اسباب کو اختیار نہ کرو، بد نظری نہ کرو۔ اور اب تو یہ ابتلاء عام ہو چکا، اور اس پر تو بولنے والے بھی بہت کم ہو گئے۔ ہر جگہ تصویریں، کپڑوں کی تصویر تو ادھر برہنہ عورتیں، فلانی موبائل کی تصویر تو ادھر یہ مصیبت۔ بہت سارے مسائل تو ایسے بن گئے کہ جو 100% اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں بچ پا رہا۔ دوستو جہاں تک ہو سکے ہم بچ سکتے ہیں اتنے کہ ہم مکلف ہیں، اور جہاں ہمارا بس نہیں ہے، اب ایئرپورٹ پر انتظار کے لیے بیٹھو، جہاز میں ابھی جانا ہے، ٹرو شروع ہے۔ کہیں ہوٹل بڑی میں کھانا کھانے جاؤ کہ ابھی وہ آ رہے ہیں کھانا لے کر، ٹرو شروع ہے۔ کہیں جہاز کے اندر بیٹھ جاؤ تو مصیبت۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دوائی گناہ ہیں، اسباب گناہ ہیں، ان سے بچیں گے تو تقوی نصیب ہوگا اور اگلے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں سوال کیا۔ اچانک کسی خاتون کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے تو کیا کریں؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، مجھے میرے حبیب نے حکم دیا کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لو، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب نظر کی حفاظت کرو گے تو پھر اپنے دل کی گریبان کی طرف جھانکو تو آپ کو حلاوت ایمانی محسوس ہوگی۔ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجاں میں جم دیکھتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ایمان والوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا یہی مطلب ہے کہ نیکی بجا لانے کے بعد اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک صاحب دل ہے، بڑی عجیب بات کہی، چلنے کا نقشہ
پیش کیا، فرمایا نظر بر قدم ہو قدم بر زمین، نظر بر قدم ہو قدم بر زمین، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، لٹ جائے گی پونجی، لٹ جائے گی پونجی دل کی ساری ساری۔ فائدہ کیا ملا؟ بد نظری کرنے کا سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اپنے رنگ میں جا رہے ہیں، تصویریں ادھر لگی ہوئی، اب تو کوئی خبریں بھی سننا چاہے جس کی ضرورت بھی ہے تو وہ بھی ٹی وی پر خبریں نہیں سن سکتا کہ ضرور بضرور یہ دشمنان اسلام نے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے پورے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ اسلام کمزور نہیں، اشاعت اسلام ضعیف ہو گئی۔ اسلام کمزور نہیں، اشاعت اسلام کمزور ہو گئی۔ اسلام کی اشاعت کرنے والے کی آواز محدود ہے 4 بندوں پر، خلاف شرع آواز کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کی مدد اس کو حاصل ہے۔ کافروں کے میڈیا کو کیا کیا جائے، مسلمان میڈیا بھی خلاف اسلام چیزوں کی اشاعت کرتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ آواز اسلام محدود ہے، کمزور ہو گئی آواز اسلام۔ اسلام تو کمزور نہیں تھا، اسلام تو راحت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، عافیت دینے کے لیے یہ مذہب آیا، اور اس نے اپنا وہ سکون و راحت، وہ عافیت عطا کیے۔ لیکن مسلمان بھی اشاعت اسلام کا حوصلہ شکنی کرنے والا بن گیا۔ گنے نہیں جاتے اتنے میڈیا ہیں، کون اس اشاعت اسلام کر رہا ہے؟ کوئی اختلافی مذہب نہیں، بڑا بہانہ ہوتا ہے جی اس میں فرقہ واریت کی بات ہے۔ کوئی مذہب زنا کو جائز نہیں کہتا، بد نظری کو جائز نہیں کہتا، چوری کو جائز نہیں کہتا، ڈاکے کو جائز نہیں کہتا، قتل کو جائز نہیں کہتا، رشوت کو جائز نہیں کہتا، دھوکے کو جائز نہیں کہتا، خیانت کو جائز نہیں کہتا۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو پھیلایا جاتا جو متفق علیہ ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اور اختلاف بھی جن چیزوں بھی ہیں وہ بھی جاہلوں نے اپنے ایسے کہ اونچی امین تو نیچی امین، فرق کیا پڑ جاتا ہے اس سے؟ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ یہ لڑایا جاتا ہے، پروگرام کے ساتھ اس طریقے سے مصروف کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، سرکار سے دونوں چیزیں ثابت تھی، کوئی اونچی امین کہے کوئی نیچی کہے، اور کوئی اس طریقے سے قرات کرے کوئی نہ کرے، یہ تو اوپر سے باتیں ہیں، متفق علیہ باتوں کو بھی نہیں بیان کیا جاتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں اسلام اسباب پر نظر ڈالتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، دوائی سے روکتا ہے۔ جو چیزیں گناہ کا سبب بن سکتی ہیں ان سے منع کیا ہے، جیسے آپ کو باتیں بتائیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بد نظری انسان کو بڑے گناہ تک پہنچا دیتی ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور آسان طریقے سے سمجھایا۔ فرمایا کوئی شخص دوسرے کے فصل کے کنارے پر اپنی مویشی کو چراتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مویشی کو دوسرے کی فصل میں منہ نہیں مارنے دوں گا، لیکن چراتا قریب ہے، فرمایا ہرگز اس کی مویشی دوسرے کے فصل میں منہ مار دے گی۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے فصل کے قریب اپنی مویشی کو نہ چرائے۔ وہ مویشی کھانا کھائے گی، شام کو دودھ نکالے گی، محترم پیے گا، اور کیا سمجھے گا کہ اپنی بکری کا اپنی گائے کا دودھ پی رہا ہوں، جو رزق حلال ہے حقیقت میں رزق حرام پی رہا ہے۔ اور لقمہ ایک حرام کا، لقمہ ایک حرام کا کہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں۔ فرمایا جو گوشت پوش حرام سے بنے گا اس کے لیے مناسب جہنم کی آگ ہے، جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس طریقے اسباب کو یعنی قریب جب رہیں گے تو مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے ہی بد نظری سے خطرہ ہے، اور یہی تو کمال ہے۔ ایمان کی کوالٹی کیسے بڑھتی ہے؟ جب مخالفت ہو،
جب مخالفت ہو، مخالف آپ کو گناہ کے اسباب پیش کیے جا رہے ہیں آسان کر کے، اور آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سے بچنا ہے، تو اس پر ثواب زیادہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سبب جس سے انسان اس سبب سے بچنے سے، گناہ سے بچ جائے گا، فرمایا سنو لوگو، مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور جاہلیت کے آلات موسیقی، بانسری، مانسری وغیرہ، ان کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، خبردار ان کو استعمال کرو۔ اگلی حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو، مجھے اللہ نے آخری پیغمبر رحمت للعالمین، ہدی للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت ہوں، تمہیں ایسے کام بتاتا ہوں، ان پر عمل کرو تو جنت چلے جاؤ گے۔ میں ایسا پیغام لے کے آیا ہوں، آخری کتاب اللہ کی جو ہدایت دینے والی کتاب ہے، میں رحمت للعالمین، ہدی للعالمین ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ یہ آلات لہو و لعب ان کو مٹا دوں، ان کو توڑ دوں۔ اور اس وقت کے لحاظ سے جو آلات لہو و لعب تھے، وہ بانسری کا، تنبور اور اس طرح کی چیزوں کے الفاظ آتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اکثر ان میں مصروف رہتا ہے، خطرہ ہے کہ ان کی شکلیں مسخ نہ ہو جائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے کیا قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر اور بندر کی طرح ہو جائیں گی۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا ایمان نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایمان ہوگا، کلمہ پڑھتے ہوں گے، نماز روزے کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، پھر ان کی کیوں شکلیں بدل جائیں گی؟ تو فرمایا کہ وہ آلات موسیقی، گانا بجانا، گانے بجانے والیوں کے گانے سننا، شراب کی محفل میں مصروف رہنے سے ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ رواہ ابن ماجہ۔ ترمذی کی حدیث سنیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت میں میری امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بعض لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، بس کر دی جائیں گی، بعض لوگوں کے اوپر آسمانوں سے پتھر برسائے جائیں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ کون سے ایسے امتی ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جائے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کی محفل، گانے بجانے والیوں کی محفل اور رقص کی محفل میں زیادہ مصروف ہو جائیں گے، اس کا عام ہو جائے گا نظام، تو یہ ان کا نظام ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں، شکلیں کیسے مسخ ہو جائیں گی۔ اب رہی بات دس جانا تو سمجھ میں آتا ہے، پتھر برسائے بھی گئے، پتہ نہیں قرب قیامت میں اللہ معاف فرمائے، محفوظ رکھے۔ قیامت کی علامتوں میں زندہ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، انا والساعۃ کہاتین، لوگو میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، ادھر میری انگلیوں کی طرف دیکھو، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، اتنی قریب ہے قیامت۔ بس میں نے اور میری امت نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا دیر سے آئے، یہ قیامت تھوڑی دیر سے آئے، اور قیامت دیر سے آئے گی جب اچھے اعمال بجا لو گے۔ اور تبری والے بزرگوں نے وہ روایات نقل کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کی عمر، پوری دنیا کی زندگی، جب سے آدم آئے اور آخر تک قیامت کا نفخہ پھونکا جائے گا، 7 دن ہے، 7 دن ہے، آدم سے لے کر آخر تک پوری زندگی کائنات کی، اس کی عمر 7 دن ہے۔ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، 7000 سال ہو گئے پوری دنیا کی عمر،
میں جب بھیجا گیا ہوں، انا خاتم النبیین محمد بن عبداللہ، جب میں بھیجا گیا ہوں اللہ کا آخری پیغمبر، تو دنیا 5 دن کی عمر پوری کر چکی تھی، 2 دن کی عمر رہ گئی جب مجھے بھیجا گیا، اور 2 دن میں بھی اب دوستو 1038 سال 1438 سال تو گزر چکے، اب کیا رہ گیا ہے؟ انا والساعۃ کہاں تھی؟ فرمایا قرب قیامت میں مسخ کا میں بتا رہا تھا، مسخ کیسے ہوگا، شکلیں بدل کیسی جائیں گی۔ بڑی نازک بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عادتیں ویسی ہو جائیں گی، جن کی خنزیر وغیرہ کی جو شکل کا ہے نا، کہ جو اکثر گانے بجانے، شراب، موسیقی، ان کی ایسی مجلسوں میں رہیں گے تو ان کی عادتیں یہی ہو جائیں گی۔ اور یہ تو ہے نہیں سمجھ میں آتا، دنیا میں چکر لگا کے دیکھو اس خبیث چیز کی عادتیں کیسی ان میں آئی۔ اور دوسری بات اس سے بھی خطرناک ہے، اللہ محفوظ فرمائے، ایمان و عمل کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اس میں بڑی راحت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نا، ایمان ایک خوشبودار پھول کا نام ہے، لیکن اس کو کیا خبر جو دور سے پھول کو دیکھتا ہے سونگھا نہیں ہے۔ ایمان ایک خوشبودار پھول کا نام ہے، لیکن اس کو کیا خبر جو دور سے پھول کو دیکھتا ہے سونگھا نہیں ہے۔ وہ اس کی کیفیات، اس کی مٹھاس، اس کی راحت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایمان میں آ کے دیکھو، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر ایمان اپنی راحت دیتا ہے، ذائقہ دیتا ہے۔ دوسری چیز جو لام و لعب، گانے بجانے، شراب، رقص، اس طرح کی محفلوں میں جو اکثر مصروف رہتے ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ ایک تو وہ بات ہے نا، عادت وہی ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شکلیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، اہل نظر کو نظر آتی ہیں۔ اتنا سبق کافی ہے، گندے کام کرنے والے، گندی محفلوں میں بیٹھنے والے، گندے گانے ہوتے گندے سننے والے، ان کی شکلیں واقعتاً بدل جاتی ہیں، اہل نظر کو نظر بھی آتی ہیں۔ جب اس کوالٹی میں آؤ گے نظر بھی آ جائے گی۔ یہ کرامت اللہ پاک جن ولیوں کو بھی عطا کی نا، ان ولیوں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک یہ کرامت ہم سے واپس لے لے جو لوگوں کے عیب ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص گانے سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ بارش برستی ہے اور بارش کے ذریعے سے زمین سبزہ اگاتی ہے، اسی طریقے سے گانے انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، پھر فرمایا جس شخص کے دل میں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، جنت حرام ہے اس پر، تکبر ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر نفاق ہوگا، جنت اس پر حرام ہے۔ نفاق کو دور کیسے کیا جائے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں جو ادا کرتا ہے اس کو میں برات دیتا ہوں، نفاق سے بری، جہنم سے بری، جنت الفردوس اس کا گھر ہوگا۔ نفاق سے بری کتنا آسان کام ہے دوستو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 40 دن کیا مشکل ہے نماز با جماعت؟ نمازی آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نیکی کی خصلت یہ ہے، دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ بعض صوفیاء نے عظیم بات لکھی، پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسری نماز با جماعت عطا کر دی ہے، پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے، ورنہ وہ اپنے در پہ نہ بلاتا۔ آپ کو اچھا سمجھا ہے، دوبارہ حاضری دے دی۔ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، اور پھر
آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے نا، یہ دونوں ترقیاں ہیں. کوئی ادھر کی ترقی لے رہا ہے اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جو ادھر کی ترقی لے رہا ہے شیطان کے قریب جا رہا ہے، اور وہ تو جہنم میں ڈال کے پھر خوش ہو جائے گا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کانوں کو کھول کے سنو. یہ آوازیں، یہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کے اسباب گناہ کے طرف تنبیہ کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ملعون آوازیں ہیں، 2 آوازیں ملعون ہیں، ان سے بچو. مجھے ان 2 آوازوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک آواز خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور رقص کرنے کی آواز ملعون ہے، اور دوسری آواز غم کے موقع پر ماتم اور نوحہ کرنے کی آواز بہت ملعون ہے. ان سے بچو. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. وہ جب خوشی دے تو شکر بجا لاؤ، جب پریشانی آ جائے تو صبر کرو. اس کی ہدایت تو یہ ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان و زمین اور کائنات، پہاڑ کا لفظ بھی حدیث میں آیا، زانی کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی اس کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ اسباب گناہ ہے. یہ اسباب گناہ ہیں. بد نظری، گانا بجانا، گانا سننا، ایسی محفلوں میں جانا، یہ گناہ کی طرف لے جاتے. اس سے اور آگے بات سنو دوستو، جو موبائلوں کی بات ہے. میں نے بتایا نا بہت سارے ایسے گناہ ہو گئے کہ بچنے والے بھی نہ بچ پائیں گے. بس کوشش ہر وقت استغفار کیو، جہاں تک گناہوں سے بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ. پوچھو گی، اور جہاں ہمارا بس نہیں چلتا وہ رب العالمین مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. حدیث میں آتا ہے نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا سود سے کوئی نہیں بچ سکے گا، یہاں تک کہ سب سے بڑا بچنے والا اس کے گھر میں بھی دھواں داخل ہو جائے گا. اور اس سے بچنے سے ہی تو نجات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کو بھی گھنٹیاں اور گھنگریاں نہ ڈالو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے. جیسے شوقیہ طور پر کوئی کتا گھر میں رکھتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور پرانے زمانے کے جاہل لوگ اپنی حویلیوں سے باہر اپنے گدھے کو باندھتے تھے. جب ان جاہل لوگوں سے پوچھا جائے کہ سارے جانوروں کو تو اپنی حویلیوں کے اندر باندھتے ہو، جس سے سارا دن کام لیتے ہو اس کو گھر سے باہر باندھتے ہو، وہ جاہل لوگ بتاتے تھے کہ جب گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے کان میں شیطان کوئی آواز دیتا ہے تو گدھا آواز کرتا ہے تاکہ اس کے پاس شیطان آتا ہے وہ دور ہونا چاہیے. کیا بات ہے جی، اور صحیح 100% شریعت کی بات ہے. فرمایا جب مرغا اذان دیتا ہے اس کو فرشتہ نظر آتا ہے. وہ یہ مرغے کون سے اذان دے، انہوں نے کبھی اذان نہیں دی، مرغے ہوں تو اذان دینا. وہ جو انگریز نے خود اذان نہیں دی، اس نے خود کلمہ نہیں پڑھا. اس نے جو مرغا ایجاد کیا ہے وہ کلمہ پڑھے گا؟ فارمی مرغے نے کبھی اذان نہیں دی، نہ دے گا کبھی. وہ اسلام والا ہی نہیں ہے. مرغا جو اصل ہے وہ مسلمان ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ فرشتہ اس کو نظر آتا ہے تو وہ اذان دینا شروع ہو جاتا ہے. اور شیطان جب نظر آتا ہے گدھے کو تو وہ آواز نکالنا شروع ہو جاتا ہے. ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ اپنی حویلیوں سے باہر گدھے کو باندھتے تھے کہ یہ آواز جب نکالتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے. ہماری حویلی میں شیطان نہیں آنا چاہیے. واپس آؤ اپنے موضوع کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کو گھنٹیاں، گھنگریاں، یہ چیزیں نہ لگاؤ. گھروں میں شوقیہ کتا نہ رکھو، گھروں میں شوقیہ تصویریں نہ رکھو، نہ لٹکاؤ. جوانی دائمی نعمت نہیں ہے. لوگ اپنی جوانی کی تصویریں اپنی بیٹھکوں میں لٹکا کے رکھتے ہیں، بڑھاپے میں دیکھتے ہیں میں تو اس طرح کا جوان تھا. تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیت الشباب یعود یوما، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آیا، واپس جوانی نہیں آئے گی. تمنا ہو سکتی ہے، آرزو کی جا سکتی ہے، جوانی واپس نہیں آئے گی. گھروں میں تصویریں نہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. شوقیاں کتے
گھروں میں نہ رکھو، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ہماری نماز کون لکھے گا، ہماری نیکیاں کون لکھے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ سارے شیطان جو گھروں میں داخل ہو گئے۔ گنگریاں گھنٹیاں نہ بجاؤ، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہیں، چادر خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے، سائڈوں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک بچی آئی، گھنگریاں پہنی ہوئی تھی اپنی فراق میں، اور وہ گھنگریاں بجتی ہوئی آئیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اس بچی کو، میری مجلس میں نہ لاؤ، یا کاٹ دو اس کی گنگریوں کو۔ جہاں اللہ کا حبیب ہو وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں گھنٹیاں گنگریاں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بچی غیر مکلف ہوتی ہے، لیکن پہنانے والا تو مکلف ہوتا ہے نا۔ جو خلاف شرع لباس پہنایا بچوں کو، پہنانے والے تو مکلف ہیں نا، گنہگار یہ ہوں گے۔ گھنٹی گنگری اس کو منع فرما دیا۔ اب تھوڑا اپنے ماحول میں آؤ دوستو، جو ہم جس میں مبتلا ہیں۔ یہ آلات موسیقی، یہ تصویریں، یہ گانے، یہ تصویریں، یہ سب ہر کوئی تو جیب میں لے کے بیٹھا ہے، ہر کوئی مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ گھنٹیاں ہی تو بجتی ہیں موبائل کی، اور کیا بجتی ہیں دوستو؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو، اس میں جتنی کوئی شریفانہ گھنٹی لگا سکتے ہو، تاکہ کم از کم ہم اس گناہ کے دور رہیں اور رحمت کے فرشتے ہمارے قریب ہوں۔ اور جو لوگ کے بعض دفعہ اس میں تلاوت قرآن مجید، آیت الکرسی، یہ امام حرم صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید اور یہ اس طرح کی بات موبائل کی گھنٹی پہ نہیں لگانی چاہیے، بے ادبی ہے۔ اور جو کوئی آسان گھنٹی ہو جس میں کم از کم گانے بجانے کی طرف تشبہ نہ ہو، اتنا بچنے کی کوشش کرو، اور استغفار جاری رکھو۔ یہ وہ اسباب گناہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، سب سے پہلے آنکھ زنا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دل زنا کرتا ہے۔ آنکھ کی زنا، یہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے، دل کا گناہ یہ ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ تمنا سوچتا ہے، پھر آگے مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدکار شخص کو 3 برائیاں دنیا میں ملتی ہیں: چہرے پہ بے رونق، رزق میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی۔ بدکار شخص کو 3 اللہ کی ناراضگیاں آخرت میں ملتی ہیں، حساب سخت ہوگا، برا ہوگا، جہنم میں لمبی عمر رہے گا، اللہ رحمت اور شفقت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوستو کہ قرب قیامت میں من اشتراط الساعہ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہ علم اٹھا دیا جائے گا، پڑھے لکھے لوگ کم ہو جائیں گے، جہالت غالب ہو جائے گی، ہر کوئی ٹی وی پہ آ کے مفتی اعظم بن کے بیٹھ جائے گا، مفتی اعظم جی، اور الٹے سیدھے ہر کسی کو استخارے اور مشورے اور مسئلے، اور سننے والے بھی کسی بڑے اہم مستند مفتی کے پاس جانے کی وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اسی پر ہی عمل کرتے رہیں گے۔ یہ دور شروع ہو چکا ہے دوستو، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، اور اس وقت پھر دیکھ تو اللہ کے عذاب کے اثرات اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ دوستو بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، گانے بجانے، اس طرح کی تصویر فلاں وغیرہ، ان چیزوں سے جو گندی چیزیں ہیں ان سے بچاؤ۔ خطرہ ہے کہ بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ سب کو، ایمان والوں کو، بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ بعض حدیث میں تو آتا ہے کہ مومن سے تو بڑا گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنا حسن ظن ہے ایمان والوں سے۔ 4 گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے وقت حدیث میں آتا ہے
ایمان اندر سے نکل جاتا ہے. ایک چوری کرنا، ایک قتل کرنا، ایک شراب پینا، ایک زنا کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ فرمایا ایمان یوں ہوتا ہے لوگوں دیکھو میرے ہاتھوں کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو میرے ہاتھوں کو، ایمان انسان کے اندر یوں ہوتا ہے، جب چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے ایمان یوں ہو جاتا ہے. یہ خاکی، یہ مٹی رہ جاتی ہے، نور ایمان کا چلا جاتا ہے. عرض کیا اے اللہ کے رسول کے صحابی ایمان واپس کہتے آتا ہے؟ تو فرمایا عبداللہ بن عباس نے جب صدق کے دل سے توبہ کر لے، تنہائی میں اپنے ندامت کے آنسو بہا لے. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. ایمان واپس آ جائے گا، صدق کے دل سے تنہائی میں ندامت کے آنسو بہا دے، پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، استغفار میں مصروف رہے. وہ اتنا مہربان داتا ہے، وہ اتنا مہربان داتا ہے کہ آپ کو اپنے دامن رحمت میں لے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا